سے عام انسانوں کو یا عام کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں ملتا، بلکہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نوازش ہوتی ہے، جن کو چاہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور جن کو یہ دولت اور یہ راستہ مل جائے۔ گزشتہ کی مجلس میں بات کی طرف میں اشارہ کیا گیا تھا، ایک ہے اطاعت کا راستہ۔ اطاعت میں تو ساری امت ہے کہ سنت کا طریقہ یہ ہے، دین پر ایسے چلنا چاہیے، مسائل یہ ہیں، شریعت کے معاملات یہ ہیں، بے شک یہ قابل قدر ہے، لیکن اس شریعت پر چلنے والے راستے کو اطاعت کا راستہ کہتے ہیں۔ اطاعت کا راستہ کہتے ہیں۔ اطاعت کے راستے کے اندر میں سابقہ کے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیں بھی جو نبی جو پیغام دیتے تھے اس پیغام کو وہ پورا کیا کرتے تھے۔ قالو سمعنا اطعنا، ان بنی اسرائیل کے انبیاء کے بارے میں بھی بات فرمائی گئی کہ انہوں نے بھی اپنی امتوں کو جس بات کا پیغام اللہ کی طرف سے دیا اس کو انہوں نے پورا کیا۔ تو اطاعت کے معاملات میں اس امت کی خاص کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اطاعت کرنے والی ہے، لیکن اس کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو خاص دوسری امتوں پر جو فوقیت اور جو عظمت عطا فرمائی، اس کا رخ کہ ہر نبی کی امت اپنے نبی کی اطاعت کی تھی، لیکن محبت کا وہ رخ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو اور ہم اور آپ کو غلاموں کو عطا کیا ہے، یہ محبت کا رخ ان قوموں کو نہیں تھا۔ اس لیے اطاعت کی صورت کے اندر میں جو حکم خدا کی طرف سے آیا تو ان امتوں نے بعض اوقات یہ بھی کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، آپ نے ہم تک پہنچا دیا، اب اس پر ہم عمل کریں گے اور ہم نہ کریں گے۔ یہ دو رخ بھی ان امتوں کے اندر میں ملتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بنی اسرائیل قوم کو میدان طی میں لے کر پہنچے اور وہاں سے اللہ نے حکم یہ دیا، پیغام یہ پہنچایا کہ میرے موسیٰ کلیم اللہ ان کو کہہ دو کہ اب یہاں سے جہاد کے لیے چلیں، تو اس قوم نے وہاں پر اللہ کے حکم کو اور اپنے نبی کے اس پیغام کو یہ کہا کہ آپ جائیے، فتح کر لیجئے، اس کے بعد ہم کو اطلاع دیجئے، ہم آئیں گے۔ یہ رخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں نہیں رکھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کا رخ یہ متعین فرمایا کہ جو اللہ کی طرف سے پیغام ملے تو اس پر وہ چلنے والے ہی صرف نہیں بلکہ اس پر اپنی جان کو قربان کرنا اپنی سعادت سمجھنے والے ہیں۔ اپنی جان کو قربان کرنے کا کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا کی محبت کا رخ وہ محبت کا رخ ہے کہ جس کے اندر میں جان کا قربان کرنا کامیابی کا معیار سمجھا جاتا ہے اور کوئی غرض نہیں ہوتی۔ سابقہ کے اندر میں ان کی عظمت میں کوئی کمی کا ارادہ نہیں، لیکن رخ کے سمجھنے کے لیے کہ انہوں نے انبیاء کی اطاعت کو آخرت کی کامیابی کی نیت کے ساتھ میں کیا تھا، یا اللہ کے نبی سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر، اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی وجہ سے انہوں نے اطاعت کا راستہ اختیار کیا تھا، لیکن محبت کا راستہ نہیں تھا۔ محبت کا راستہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں اس امت کو عطا فرمایا کہ یہ اطاعت اس سے آگے بڑھ جائے اور خدا کی طرف سے قبولیت اگر مل جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے محبوب کی محبت کا راستہ عطا کرتا ہے، اور جن کو محبت کا راستہ عطا کرتا ہے ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ کوئی غرض ان کی باقی نہیں رہتی، دنیاوی اعتبار سے بھی نہیں، اخروی اعتبار سے بھی نہیں، بلکہ صرف یہ سمجھتے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ بہر صورت دو جہاں کے مالک میرے آقا کی خوشنودی ان کی اپنے دین کی اور ان کی اپنی زندگی کی آخری مرضی ہو جاتی ہے کہ کیا چاہیے تمہیں، تو محبت اس مقام پر انہیں پہنچا دیتی ہے میرے آقا کی کہ یا رسول اللہ چاہے جہنم میں جانا پڑے، چاہے جنت ملے نہ ملے، اور چاہے دنیا بنے نہ بنے، لیکن یا رسول اللہ جن کو دو جہاں کے مالک میرے آقا اپنا بنا لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو اپنے محبوب کی محبت عطا کرتا ہے، عاشقین رسول کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کی کوئی خواہش باقی نہیں رہتی، بلکہ خواہش کی انتہا صرف یہ رہتی ہے کہ میرے آقا کی خوشنودی مجھے مل جائے، نہ کوئی چاہت، نہ کوئی خواہش، نہ کوئی مرضی اور نہ کوئی تمنا،
بلکہ صرف یہ کہ ہر جہد سے ہزاروں جہد کو یہ دیکھتا ہے کہ میرے آقا کی مسکراہٹ مجھے کیسے مل جائے، میرے آقا کی خوشنودی مجھے کیسے مل جائے۔ ان کے لیے خدا کی رضا بھی میرے مصطفیٰ کی رضا ہوتی ہے، ان کے لیے اپنی چاہت بھی میرے مصطفیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ ان کی زندگی میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی، بلکہ میرے آقا کی مسکراہٹ اور میرے آقا کی محبت کے تقاضے کے لیے وہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو مردہ بنا چکے ہوتے ہیں کہ کوئی خواہش نہیں کہ سوائے میرے آقا کی خوشنودی کے۔ عاشقین کی سند اور عاشقین کی پہچان یہ ہے، یہ زبان کے دعووں کا نظام نہیں ہے، بلکہ یہ دل کی حقیقت کا نظام ہے، اور جو من فضل ربی کسی کو دیا جاتا ہے۔ ورنہ انبیاء اکرام علیہ السلام خصوصاً میرے آقا تو جہاں کے مالک سے محبت کے جھوٹے دعوے دار بھی کتنے پیدا ہوں گے، لیکن کسوٹی کے اعتبار سے کھرے اور کھوٹوں کو وہاں پر چھاڑ دیا جاتا ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں رب العالمین کھوٹے سکوں کو نہیں بھیجتا، اس لیے کہ میرے آقا کی ذات محبوب رب العالمین ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو کوئی نوالا ہے، گرم ہے، تو بچہ منہ کھول رہا ہے، کھانا چاہ رہا ہے، لیکن روک دیتی ہے ذرا ٹھنڈا کرنا۔ بچہ ضد کر رہا ہے کہ جلدی کھلاؤ، ماں روک دیتی ہے اس کو، نہیں، کیونکہ اس کو تکلیف ہوگی۔ اسی طریقے سے خدا کی قسم اللہ رب العالمین کا معاملہ میرے محبوب کے ساتھ ایز ایگزامپل میں عرض کیا ہوں، لیکن کیا جانے ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے۔ میرے آقا انسانیت پر رحمت للعالمین ہونے کی حیثیت سے دو جہاں کے مالک میرے آقا تو یہ چاہیں گے کہ ہر انسان آپ کی رحمت کے صدقے میں خدا کے غضب سے بچ کر اور خدا کی جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائے۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی ذات کو اور اپنے قانون کو لایا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ میرے محبوب آپ جن کو چاہیں ان کو ہدایت نہیں، اس لیے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ہم اگر یہ دروازہ کھول دیں تو پھر آپ تو ایسے رحمت العالمین ہیں کہ کافروں کے پکے کافر اور ہمارے دشمن اور ہمارے نبیوں کے دشمن اور ہمارے دشمن شیطان کے دوست، ان کو بھی تو آپ موقع نکالیں گے، بلکہ شیطان کے لیے کوئی گنجائش نکال کر آپ کی چاہت تو یہ ہوگی کہ اس کو جہنم میں پہنچا دے، اس کو جنت میں پہنچا دے، جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ پھر ہم نے جو رب ہونے کی حیثیت سے جنت کو بھی بنایا، جہنم کو بھی بنایا، تو پھر جہنم میں کون جائے گا؟ اس کے لیے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے متعلق بات فرما دی کہ میرے محبوب آپ کی چاہت، لیکن آپ کا وہ نہیں بنے گا جس کو آپ چاہیں گے، بلکہ وہاں پر اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَرَىٰ، کہ آپ جس کو چاہیں گے نہیں، بلکہ آپ کا رب میرے محبوب، یہ آپشن تو میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں کہ آپ جس کو، اس لیے کہ آپ کا معاملہ یہ کہ اگر آپ کو یہ کل، اگر آپ کی مرضی پر اگر ہم چھوڑ دیں تو پھر آپ تو جہنم کا وجود بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے میرے آقا نے احادیث کے اندر میں اشارے فرمائے، کہ بھٹکے ہوئی انسانیت اے کافروں مشرکوں، کہ تمہاری مثال تو ایسی ہے کہ تم جہنم کے اندھیرے گڑھے کے اندر میں جا کر گر رہے ہیں، اور میں ہوں کہ تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے کھینچ رہا ہوں۔ منافقین کا سردار، اس کا باپ کا انتقال ہوا تو اس نے التجا کی کہ یا رسول اللہ، حالانکہ نقصان پہنچا اسلام کو، کئی صحابہ شہید ہوئے تھے اس منافق کی وجہ سے، میرے آقا کے علم غیب کے اندر میں تو وہ چیزیں ساری موجود تھی، لیکن التجا کی اس منافق نے آ کے کہ یا رسول اللہ میرے باپ کا نماز جنازہ پڑھا دیں۔ سارے علم کے باوجود میرے آقا کا علم اور میرے آقا کی رحمت کا نظام یہ کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا آگے بڑھ رہے ہیں نماز جنازہ منافق کے بعد کے پڑھنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے محبوب آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیے، اس لیے کہ اس کو تو ہم نے جہنمی بنا دیا، اگر آپ نماز جنازہ پڑھ لیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو پھر تمہارا رب اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچا دے گا۔ میرے آقا کا معاملہ انسانیت کے لیے کیا ہے، لیکن رب کا قانون، رب تو رب ہے، رب نے تو جنت بھی بنایا، جہنم بھی بنایا، رب نے جہنم بھی بنایا، جنت بھی بنایا، اور جہنم اللہ نے بنایا کس کے لیے؟ جہنم اپنا انکار کرنے والے ٹھیک ہے اور مشرکوں کے لیے ٹھیک ہے،
لیکن بخاری شریف کی احادیث کے اندر میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیں گے. اس کے بعد میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دست مبارک سے 3 مرتبہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال لے گا. اس کے بعد میں پھر جہنم کا مقصد کیا ہوگا؟ جہنم میں ازلی جو جہنمی ہوں گے، ازلی جو جہنم ہوں گے، اچھی طرح سے سمجھ لینا، وہ گستاخ رسول ہوں گے. گستاخ رسول ہوں گے. چونک جاؤ، چمک جاؤ، اپنے خاندانوں میں تلاش کرو، اپنے سسرالوں میں تلاش کرو، اپنی مسجدوں میں تلاش کرو، اور اپنے اہل و عیال میں تلاش کرو کہ سب کچھ بھی ہو جائے، لیکن میرے آقا کی گستاخی اللہ کے پاس میں ناقابل برداشت ہے. وہ چاہے تمہارے گود کا بچہ ہو، یا تمہارے سر کے اوپر کا تمہارا باپ ہو، یا تمہاری بیوی ہو، کہ تمہاری آل اولاد ہو. خدا کی قسم اگر گستاخ بن گئے، میرے آقا کی تعظیم اور عظمت اور محبت کے خلاف میں ان کے نظریات اور عقیدے بن گئے، جہنم میں تو ازلی طور پر وہی گستاخ رہیں گے جو ظاہری طور پر میرے آقا کے ظاہری طور پر جان کے دشمن تھے. اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے غلط ارادے کے ساتھ تلوار لے کر کہ تو یہاں کے مالک میرے آقا کا نعوذ باللہ العیاذ باللہ کے کام تمام کروں گا. مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ کام صرف تم ہی کر سکتے ہو، یہ تو جان کے دشمن بن کر آئے تھے. لیکن میرے آقا کی نگاہ رحمت نے کہا کہ عمر بن الخطاب، کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ تو فوراً نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے پیروں میں گر گئے اور کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجیے. جان کے دشمن لیکن ہدایت ملی. لیکن بالمقابل اس کے ابو لہب، جس کے بارے میں قرآن پاک میں تذکرہ ہے، ظاہری طور پر رشتوں کے اعتبار سے چچا تھا ابو لہب. ایک دشمن رسول، جانے دشمن رسول کو تو ہدایت اللہ کی طرف سے، اور وہ ظاہری طور پر آپ کا چچا، مکے میں رہنے والا، نسبی تعلق، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور پھر ابو لہب جان کا دشمن نہیں تھا، جان کا دشمن نہیں تھا. وہ سوچو، معاشرے پر نظر ڈالو، یہ سفید کپڑے اور یہ بہترین صافے اور بہترین یہ بیانات، یہ قابل رحم ہے بیچارے. ان پر رحم کرو، ان کے لیے دعائیں کرو راتوں کے اندھیروں کے اندر میں اٹھ کر. میرے خانقاہ محمدی کے بچوں، تمہاری ذمہ داری ہے، سونے کے لیے تمہاری راتیں نہیں ہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے مرید اور میرے خلیفہ رات میں نیم شبی کو اختیار کرے، تہجد میں اٹھ کر اپنی خانقاہوں میں جا کر اپنے گھروں کے کمروں میں بیٹھ کر پوری امت کے لیے اس وقت میں دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ، دین کے نام پر تو چلنے کو تیار ہے، دین کے نام پر تو یہ چل رہے ہیں، مسجد آباد کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ کس وجہ سے تیری نظر میں کافروں مشرکوں سے زیادہ بدنصیب قرار دیے جائیں گے. وہ تیرے محبوب کی گستاخی اور بے ادبی ہے. سلام پڑھا جاتا ہے تو تانا مار کر نکل جاتا ہے. درود پاک کو کئی کیوں پڑھنا ہے؟ جشن میلاد منائی جاتی ہے تو نعوذ باللہ کیا کیا فتوے دے دیتا ہے. یا رسول اللہ کہنے کو نعوذ باللہ شرک کہہ دیتا ہے. امت اپنی بربادی کے علاوے اتنے زیادہ آباد کر چکی ہے، اور تم اور میں بھی اگر ان چیزوں کو دیکھ کر کم از کم دل کے اندر میں درد پیدا نہیں ہو رہا تو تم اہل طریقت ہو ہی نہیں سکتے. دل دکھے تمہارا، فکر پیدا ہو، ان کے پیروں کو پکڑ کر حق کے نظاموں کی طرف میں لاؤ. خانقاہ کا نظام کوئی جماعت المسلکوں کا نظام نہیں ہے، نہ کثرت کی ضرورت ہے، لیکن ایک چیز ملتی ہے. تمہاری مثال تو ایسی ہونی چاہیے، کسی کو اگر بہت مزید مرض ہو گیا ہو اور پھر پوری دنیا میں چھان مارے، لاکھوں روپے خرچ کر لے، لیکن شفا نہیں ملی. بالمقابل اس کے کہ کوئی ایسا رخ اس کو مل گیا کہ چند ٹکوں، چند کوڑیوں کے طفیل میں اس کا علاج اگر ہو گیا، کینسر کا، ایڈز کا، اسی طریقے سے خطرناک بیماریوں کا اگر کوئی، یا کرونا کا، تو اگر وہ مریض جس کو ٹکوں کے اندر میں بڑی آسانی کے ساتھ میں شفا مل گئی. خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کے بچوں، اس مثال کے اوپر غور کرو اور اپنے دل میں گانٹھ باندھ کر رکھ لو. سارے مسلمانوں کے اوپر تمہاری نگاہیں اگر پڑے
تو وہ جماعت کا وہ مسلک کا وہ انہیں اس کے عمل کا انہیں ذمہ دار، اس کی خبر کا ذمہ دار نہیں۔ دعائے دل اور پھر دوا کا نظام تم کو دیا ہے میرے غریب نواز نے۔ اگر کوئی وہی کرونا والا، وہی کینسر والا، وہی ایڈس والا تمہاری نظروں کے سامنے آئے تو فوراً تمہارا دل کیا کہے گا؟ ارے کسی طرح سے اس کو بھی تو یہ ایڈریس بتا دوں تاکہ اس کو بھی بڑی آسانی کے ساتھ شفا ملے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دل اگر واقعتاً انسان کا ہے، کتے اور سور کا نہیں ہے، تو فوراً اس کا دل یہ کہے گا، تو چھپکے سے ادھر بازو جا کے کان میں، بھئی یہ مرض مجھے بھی ہوا تھا لیکن اس کا علاج دیکھ، تو لاکھوں روپے خرچ کر چکا ہے لیکن نہیں، لیکن میں بھی کر چکا ہوں، بھگت چکا ہوں، لیکن بڑی آسانی کے ساتھ میں فلاں بزرگ کے آستانے پہ گیا، وہاں کی خاک کو لے کر میں نے کھا لیا، اللہ نے مجھے شفا عطا کر دی۔ تو آپ ایڈریس بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ بتائیں گے۔ کیوں؟ کیا ہوگا؟ پھر ایسے مریضوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ راستہ بتائے گا۔ کہاں ہیں تم اور میں خانقاہ والے کہ غریب نواز نے مجھ کو اور تم کو وہ راستہ عطا فرما دیا، بزرگوں نے اور اولیاء اکرام نے، کہ جہاں پر کینسر سے زیادہ، کرونا سے زیادہ اور ایڈس سے زیادہ برے امراض جو بدعقیدگی کی صورت میں آج مسجدوں کے اندر میں، ماحول میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے سسرالوں میں ہیں، جہاں ملو سب کچھ برداشت ہے، لیکن میرے آقا کی عظمت اور میرے آقا کی محبت، جہاں پر وہ بات آئے گی فوراً کا رخ پلٹ جائے گا، فوراً رخ پلٹ جائے گا، تو وہ قابل رحم نہیں ہے۔ اور تم کو مجھ کو کوئی حماقت کے ساتھ میں کروڑوں روپے میں خانقاہ کا نظام ملا یا غریب نواز کی چوکھٹ ملی، اور پھر اس چوکھٹ کے ملنے کے بعد، اس نظام کے ملنے کے بعد ملا کیا؟ خدا کی قسم بدعقیدگی سے کیا ہونا؟ خلافت، کیا ہونا جنت، کیا ہونا نجات، اور کیا ہونا دنیا کے دوا دارو کا نظام، اور کیا ہونا نیمبو پانی کا نظام، اور کیا ہونا؟ کچھ نہیں ہونا۔ ہم کو تو ہمارے عقیدے کی صحت ملی ہے اس نظام کے۔ ہم نے خانقاہ سے کیا پایا؟ حاسدین اور اندھے یہ سوال کریں گے، کتنے سال سے تم جا رہے، روزانہ جاتے ہو، سردی میں، گرمی میں، اور ان مجلسوں کو کرتے ہو، کراتے ہو، تم کو کیا ملا؟ کیا ملا؟ خلافت مل جاتی دوسری جگہ تو بھی، اور دوسری جگہ تو آسمانوں کے اوپر اٹھا دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے تمہارے دنیا کے کام بن جاتے ہیں، تمہاری خبر، مگر کیا ملا خانقاہ کو جا کر؟ تو کہہ دو ان سے کہ وہ چیز ملی جو عقیدے کا جو کینسر تھا، عقیدہ صاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے آقا کی عظمت اور تعظیم کی بات میں کہوں تو مجھے ناز ہے اس بات کے اوپر کہ میرا کل کو ہوا سو مرید بھی اس معاملے کے اندر میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کرے گا، بلکہ میرے آقا کی محبت میں اور رب کو بھولنے کے راستے پر پڑا ہوا ہوگا۔ کیوں؟ رب کو تو جب میرے مصطفیٰ بتائیں گے، جب دیکھا جائے گا اس کا معاملہ، اس وقت تک تو سب کچھ میرے آقا کی ذات نارائن پاک مصطفیٰ ہے۔ یہی تو صحت ہے نا۔ اتنے بڑے جس مرض میں ساری امت اس وقت امت کا 75% طبقہ گھرا ہوا ہے اور مرض کے اندر میں مبتلا ہے، تمہاری نظریں پڑتی ہیں ان علماء اور حفاظ کے اوپر اور ان نمازیوں کے اوپر اور مسجد میں آنے جانے والوں کے اوپر، تمہارے خاندانوں پر، تمہاری عید و برات میں، تمہارے شادی و بیاہ کی محفلوں میں اور تمہارے شادی خانوں کے اندر میں، تمہارے میتوں کے اندر میں، قبرستانوں کے اوپر، لیکن کیا تمہارے دل کے اندر میں یہ درد پیدا ہوتا ہے کہ یہ مریض ہے، اس کی دوا ہم کو معلوم ہے؟ یا پھر خالی پوسٹروں کے اوپر، واٹس ایپوں کے اوپر، یا خالی محفلوں کے حد تک؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھی اس معاملے میں دیانتدار نہیں ہیں۔ چبن ہو، ایک ایک پر نظر پڑے، جیسے وہ مریض جس کو شفا ملی تھی مرض سے چھٹکارا، اور بہت چٹکی بھر دوا کے اندر میں اس کی بے چینی ہوگی کہ کوئی وہ اس مرض کا آدمی اگر سامنے آ جائے تو پھر وہ فوراً یہ کہے گا کہ میں تم کو راستہ بتاتا ہوں کہ دوا میرے پاس میں، دوا کا راستہ میں، اس کو اچک کر وہ انتظار نہیں کرے گا کہ تم میرے گھر پر آؤ یا میں تمہارے گھر پر آتا ہوں یا اس کی کوئی مجھے فیس دو یا تم مجلس میں آؤ، یہ انتظار نہیں کرے گا، وہیں پر بڑی جلدی اور اجلت کے ساتھ میں کہے گا بھائی تم کو یہ مرض ہے، تمہاری تکلیف کو مجھے دیکھا نہیں جا رہا، لیکن اس کے علاج کا راستہ میرے پاس میں ہے۔ وہیں پر کہے گا کہ واقعہ انتظار کرے گا، وہیں پر کہے گا کہ نہیں جمعہ میں آج جب مل کے بولوں گا بھائی، یا پیر صاحب کا بیان سننے آج جب بولوں گا، یا کوئی واٹس ایپ کی مجلس میں اس کو ڈال دوں گا، یا پھر شریف کی سماج کی محفل میں اس کو بلا لوں گا، یا کبھی مجلس میں تو اس کو بلا لوں گا، نہیں، بلکہ بڑی اجلت کے ساتھ میں اگر میت میں ہے
اگر شادی خانے میں ہیں اور کہیں تقریبات میں ہیں اور کہیں دواخانے میں ہیں تو فوراً وہیں پر 2 منٹ کا وقت نکالے گا اور نکال کر بڑی لجاجت کے ساتھ میں کہے گا میرے بھائی تمہاری بیماری کا یہ علاج تم کو جو ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا ہے، میں بھی اس کا مریض تھا لیکن مجھے علاج بڑی آسانی کے ساتھ میں عطا ہو گیا ہے۔ وہ کہے گا کہ بھائی کیا مرض ہے؟ تو بولے کہ یہی مرض جس میں تم مبتلا ہو، تم کو صحت کیسے ملی؟ یہ صحت مجھے غریب نواز کی چوکھٹ سے ملی، راجن شاہ ولی کی چوکھٹ سے ملی، خانقاہ محمدی کی تعلیمات سے ملی، وہاں کے مرید بننے سے ملی۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بجائے اس کے جو میرے خلیفہ و مرید اپنے کو کیا کرنا ہے، چلو کرنے والے کر رہے ہیں، تو تم خیانت کرنے والے ہو، تم بھی اس نعمت کے ناقدرے ہو اور تم سے پوچھا جائے گا اس معاملے کے اندر میں۔ تم یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں چلو مجلسوں میں جوڑ لینا، مجلسوں کے اندر میں سجا لینا، بیانوں کا سنوا لینا یا بیانوں کا کر لینا یا خانقاہ کو بلا لینا یا ذکر کی محفلوں میں بلا لینا۔ نہیں، جو جہاں جس حالت میں ملے، ٹرین کے اندر میں سفر کر رہے ہو اور سفر کرتے ہوئے اگر ٹرین کے ڈبے کے بیت الخلاء کے پاس میں اگر کسی سے تمہارا سابقہ پڑے تو اتنی ہی دیر کے اندر میں دیکھ لو کہ وہاں پر وہ چیز، تو فوراً اس کے سامنے ظاہر کر دو کہ بھائی میرے آقا کے ساتھ میں تابعداری کا تعلق اور اطاعت کا تو ہے لیکن محبت نظر نہیں آتی۔ یہ محبت کتنی ضروری ہے۔ ہم بھی یہی کینسر کے مریض تھے، ہم بھی یہی کرونا کے مریض تھے، ہم بھی یہی ایڈز کے مریض تھے، بدعقیدگی کے اعمال تھے ہماری زندگی کے اندر میں اور اسلام تھا ہماری زندگی میں، اطاعت کی قربانیاں دینے والے ہم تھے، نماز پڑھنے والے ہم تھے، روزے رکھنے والے ہم تھے، لیکن مرض اندر کا اندر پڑ رہا تھا بدعقیدگی کا اور میرے آقا سے محبت کے نہ ہونے کا۔ لیکن اس کا علاج ہم کو نہ مسجدوں میں ملا، نہ مدرسوں میں ملا، نہ علماء کے پاس ملا، نہ مولویوں کے پاس میں ملا، اور نہ اس کا علاج کہیں اور ملا، بلکہ اس کا علاج ملا تو خواجہ جی کی چوکھٹ پر اور ان کی نسبت خانقاہ محمدی پر ملا۔ جس مرید اور مریدہ اور جس خلیفہ کی زبان پر خانقاہ محمدی کے نظام کا تذکرہ اپنے خاندانوں میں اپنے خوشی اور غم کے موقع پر نہیں آتا، وہ تو کہتا ہے کہ نہیں انہوں آئیں گے، ان کی قسمت کی بات ہے۔ تو یہ خیانت کرنے والا مجرم ہے اور اس سے اس کا حساب کیا جائے گا، لیا جائے گا۔ خواجہ جی ہی اس کا حساب لیں گے کہ بغیر تیرے استحقاق کے دولت، کہ جو دولت تجھے کہیں نہیں مل سکتی تھی، وہ دولت تجھ کو میں نے عادل آباد کی خانقاہ میں اپنی چوکھٹ قائم کر کے تجھے عطا کیا، لیکن اس دولت کا ناقدرے، اے کفران نعمت، اس کا حق ادا کیا تو اتوار کی مجلس میں بلا لیں گے، ذکر کے لیے بلا لیں گے۔ کتنی ہزاروں انسانیت ہے جو اس مرض کی وجہ سے خدا کے غضب کا شکار بن رہی ہے، بدعقیدگی کی وجہ سے۔ اولیاء کرام کا نظام اللہ کے غضب سے بچانے کا واحد راستہ ہے، اور پریکٹیکلی طور پر اس 15ویں صدی کے اندر میں تم کو یہ دولت اس خانقاہ سے اگر نصیب ہوئی ہو تو تم کو چبوترا بنا کر بیٹھ، ہم تو مرید ہیں ماشاءاللہ، ہم تو خلیفہ ہیں، ہم تو خانقاہ کو آتے جاتے رہتے ہیں۔ نہیں، یہ سوچ لو کہ خانقاہ کے کہیں مجرموں میں شمار نہ ہو جائے۔ تمہاری ذمہ داری ہے اس بے چینی اور بے قراری کے ساتھ میں 2 سال کے بعد میں اگر تمہارا کوئی رشتہ دار تمہارے گھر پر ملنے کے لیے آ جائے، اب راستہ ڈھونڈتے رہو، تمہارا دل کے اندر بے چین ہو اور دل دھڑکتا رہے کہ میں اس کو یہ حق کیسے دوں، کیسے تعارف کرواؤں۔ وہ بے چینیاں کہاں ہیں ہمارے اندر میں؟ ہم تو سانپ کھائے ہوئے اژدھے کی طرح سے ہے۔ اتوار کو مجلس میں جائیں گے، مغرب کی نماز میں مجلس میں چلے جائیں گے، وہاں پر فارمیلٹیز پوری کر لیں گے، نعتیں پڑھ لیں گے، بیان کر لیں گے، بیان سن لیں گے، لنگر کرا لیں گے، لنگر کھا لیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس وقت میں ذمہ داری اتنی بڑی ہے میرے بچوں کہ جہاں موقع ملے اس موقع کو تم ضائع مت کرو۔ اور پھر موقع کو ضائع کرنے کا مطلب کیا؟ اس کے لیے کوئی بیان سیکھو، کوئی تقریر سیکھو، کوئی نعت سناؤ، کوئی وقت کا انتظار کرو، بالکل نہیں۔ میرا ہر مرید، ہر مریدہ اور ہر خلیفہ یہ سپاہی بن کر رہے، اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اس پیغام کو پہنچاؤ، ورنہ یہ امت اس زمانے کے اندر میں اطاعت کے راستے کو قبول کی ہوئی ہے لیکن محبت کے راستے کو ان سے چھڑوا دیا گیا ہے۔ میرے آقا کی محبت کی اگر بات کرو جو اصل ایمان ہے تو بڑے بڑوں کے کان پر جو نہیں رہیں گی۔ یہ کون سی بات ہے؟ یہ کوئی ہری جھنڈیوں کی بات ہے کہ بریلوی کی بات ہے کہ کس شک میں پڑ جائے گی؟
اتنے بڑے مرض میں مبتلا ہے اس وقت امت کہ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں انہیں سے محبت کا تعلق نہیں. نعوذ باللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے کہ کیا فرق رہا بنی اسرائیل کے اوپر ان کی امتوں پر تفاخر کا ہمیں. ان نبیوں کی امتوں کو اطاعت تو ملی تھی. بنی اسرائیل نے ملک مصر کو چھوڑا, اپنی آل اولاد کو چھوڑا, خاندانوں کو چھوڑا اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے سمندر کے اندر میدان طی میں چلے گئے. اطاعت تو اتنی کی تھی, لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کو اطاعت ملی تھی لیکن محبت نہیں ملی تھی. لیکن کرم ہے رب العالمین کا, میرے آقا کی نوازشوں کا اور میرے ان اولیاء اکرام کی چوکھٹوں کا کہ انہوں نے اطاعت کے ساتھ میں میرے آقا کے نارے پاک کی محبت کا روح بھی عطا فرما دیا. اے بدنصیب مرید, اے خانقاہ سے وابستہ, تیری نظر اور کس طرف میں جا رہی ہے کہ کوئی کہے بدعقیدہ کہ تجھے خانقاہ سے کیا ملا, تو کہنا کہ دین و ایمان نارے پاک مصطفیٰ مجھے ملا, اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. کیا علاج ہو رہا ہے تمہارا, تم کو اولاد ہو رہی ہے, تمہارے کام بن رہے ہیں, تمہاری آل اولاد کے مسائل حل ہو رہے ہیں, کہنا کہ لعنت ہے ان چیزوں کے اوپر, ان کو ٹھوکر ماریں گے ہم. وہ اصل دولت ہم کو ملی ہے جو ہمارے آقا کے نارے پاک کی محبت ملی ہے, اور یہ میرے ہر مرید کو ملی ہے. اور جس کو نہیں ملی وہ کچا ہے کہ لچا ہے, وہ چھوٹ جائے گا, اس کی کوئی گارنٹی نہیں. لیکن جن کو یہ دولت ملی, دجال بھی آ کر ان کے پیروں کو ہلا نہیں سکے گا. جو دنیا اور آخرت کو نظر انداز کر دے اور دنیا کی چیزوں کو نظر انداز کر دے اور اپنی دنیا کو ان نظاموں کے اوپر لٹانے کے لیے ہیلے اور حوالے ڈھونڈے کہ ہمارا مال کیسے خرچ ہو جائے, ہماری جان کیسے خرچ ہو جائے, کچھ نہیں ہے پونجی, تو جا کر ٹھٹاتی ہوئی سردیوں کے اندر میں ترکاری کے بوروں کو اٹھائیں گے اور اس مال کو لے کر آ کر نظاموں کے اوپر لگائیں گے. کیوں لگائیں گے؟ اس لیے کہ میرے آقا کی محبت کا ثبوت دینے کے لیے. خانقاہوں پر لگا رہے ہیں. اگر تمہارے مال کو خرچ کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے, احسان نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ تو نوازش ہے ان کی کہ تمہارے میرے آقا کی محبت کے ثبوت کے لیے کہ ہمارا مال بھی قربان ہے, ہماری جان بھی قربان ہے. اس لیے مانگنے والوں کو لوگ دیتے ہیں دین کے نام پر, لیکن یہاں کے نظام میں کبھی مانگا نہیں گیا, مطالبہ نہیں کیا گیا, لیکن خرچ کرنے والے فضیلت سنا تو نہیں رہے, لوگوں کو ترغیب تو نہیں دے رہے خرچ کرو, لیکن جو خرچ کرنے والے ہیں, جن کو موقع دیا جا رہا ہے, قبولیت والے آ کر تقاضے رکھتے ہیں کہ ہم کو موقع دیجئے. یہ قبولیت والے نہیں ہیں یہ. اور نظاموں کے اندر میں تو مانگا جاتا ہے, تب فضیلتیں سنائی جاتی ہے, اور پھر دارو پر تیل ڈالا جاتا ہے, اس کے بعد بھی ان کے نظام چلتے ہیں. لیکن یہ میرے غریب نواز کے کرم کی حقانیت کی دلیل ہے. اس زمانے کے اندر میں یہ خانقاہ محمدی کا معجزہ اور کرامت نہیں ہے کہ یہاں پر بغیر تقاضے کے اور کرنے والوں کو بغیر رعایت کے وہ خود آ کر یہاں پر اپنی سعادت سمجھ کر, اور بہت سے وہ ویٹنگ میں رہتے ہیں کہ جن کو ہم موقع نہیں دیتے, کرنا چاہتے لیکن نہیں, کرنا چاہتے مگر نہیں. تو یہ نظام کی کرامت نہیں ہے. یہ مانگنے پر جن کے مسائل الجھتے ہیں اور مانگ مانگ کر وہ لوگ دنیا میں پریشان رہتے ہیں, اپنے نظاموں کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل رہتا ہے. تفاخر نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک حقیقت کی طرف اظہار کر رہا ہوں. میرے غریب نواز نے, مدینے والوں نے, غوث الاعظم نے, پنجتن پاک نے خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کی صورت میں کون سی چوکھٹ عطا کی ہے, ابھی تک بے حس اور بالکل مردہ بن کر پڑے ہوئے ہو میرے مرید اور خلیفاؤ کہ تم کو اس معاملے میں سوچنے کا اور فکر کرنے کا موقع ہی نہیں. تمہارے ان صحیح فکروں کے اوپر دنیا کے اولیاء, کسی وقت میں تاج الاولیاء تاج الورا نے فرمایا تھا کہ دنیا کے تمام اولیاء ان خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی والوں کے اوپر اتنے مہربانیت کے لیے دروازوں کو کھولے ہوئے ہیں کہ کوئی انگلی کا پوروا اگر دے دے تو اس کو سنبھال لینے کے لیے تمہارے دنیا کے اولیاء پورے تیار ہے. یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئی تھی, لیکن میرے بچے تھوڑا سا اگر اپنے پوروے کو اس نظام کے لیے صدق دل کے ساتھ میں دے رہے ہیں تو ان کے ذریعے سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے
کہ دنیا کے اندر میں حق دنیا کے اندر میں ظاہر ہو رہا ہے، لوگوں کو حق کی پہچان ہو رہی ہے۔ یہ چشتیہ رومال کیا ہے؟ کہیں گے کہ خواجہ جی کے غلام ہیں۔ یہ خواجہ جی کے غلام کون ہیں؟ تاریخ ہے 800 سالہ ہندوستان کی، خواجہ جی کے غلام یہ مدینے والوں کے غلام بننے کے راستے پر ہے۔ پہچان ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ عرب میں جاؤ کہ عجم میں جاؤ، انگلش ملکوں میں جاؤ کہ کہیں بھی جاؤ، لیکن وہاں پر غریب نواز کی پہچان اگر قائم ہوگی تو مدینے والوں کے چہیدے کی پہچان، جو ان کا چہیدہ اور چاہنے والا، ان کا چاہنے والا، وہ تو عاشق رسولی تو ہو سکتا ہے، اس سے کٹ کر اور کوئی اپنا نظام اگر اپنے مزاج کے اعتبار سے بنا لے تو ان کے اوپر تو شک کی نظر آ جائے گی۔ شک کی نظر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اب تقابل نہیں کر رہا ہوں میرے بچوں، رنگوں کے اوپر ہم نہیں جاتے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ چشتیہ رومال ابتدا کے اندر میں 5-6 سال پہلے ہم کو بھی بیچارے وہ نظام آباد کے حافظ مظفر تھے، انہوں نے، وہ دلی والوں کے مرید تھے، انہوں نے کہ یہ چشتیہ رومال کی بجائے نصرت بھائی اگر ہرا اور گرین رومال دے دیں۔ بابا ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، ہم نہیں دیتے، وہ تو ان کی عطا ہے، ہرا نہیں، وہ اگر کوئی اور کلر بھی دے دے تو وہی کلر اپنے بچوں کو ہم دیں گے، لیکن ان کی حکمت انہوں جانے۔ لیکن اب ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ میرے غریب نواز نے چشتیہ رومال میرے بچوں کو کیوں عطا کیا۔ گرین رومال دیکھتے ہی ایک نظریہ الگ قائم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے عبداللہ بھائی بیچارے اجمیر شریف کے اندر میں اس دن گرین رومال، تو وہاں پر نکتوں میں ناکوں کے جس سے ہو گئے پورے چشتیہ رومال والے، ان میں ایک پریشان، ڈالنے کو تو ڈال لیے شوق میں، میں توہین نہیں کر رہا ہوں اس کی۔ اور گرین رومال کا مطلب کیا ہے؟ یہ میرے آقا کا پسندیدہ نہیں ہے، یہ تو عباد والوں کا ہے، میرے آقا کو تو پسند ہے، گرین بھی ہے، سفید بھی ہے، ہر رنگ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ میرے آقا نے خاص طور پر گرین تو اسلام کی فتح کے لیے نشان مقرر کیا تھا، اور بے شک قابل عظمت ہے وہ گرین کلر، لیکن آج اس وقت میں اگر کوئی گرین کلر آپ کے سامنے، عام امتیوں کے سامنے یا انسانوں کے سامنے اگر لے کر پہن کر آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو ایک طرف میں کر دیں گے، نہیں یہ تو کلمہ گو کی قدر والا نہیں ہوگا، بلکہ ان کے پاس میں شاید یہ اپنے کو کچھ سمجھنے والے، دوسروں کو کچھ اور سمجھنے والے، نفرت کا ایک رخ محسوس ہوگا، سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ حالانکہ گرین کلر کے اندر میں بڑی خاصیت ہے، خصوصیت ہے، وہ امن کا پیغام ہے۔ میرے آقا نے نشانوں کو بنایا ہے، نشانوں کو دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی گرین نشان کو لے کر آ کر شب برات کے وقت میں زمین کے اوپر لگاتے ہیں، یہ سب کچھ بھی ہے، گرین کلر بے شک ہمارا ہے، لیکن چشتیہ کلر جس کے اوپر بعض لوگوں کو کھٹکا، مگر ہم اس وقت نہیں سمجھ سکے۔ غریب نواز نے بعد میں سمجھایا کہ چشتیہ رنگ کیوں دیا، تو گرین کلر کی تو ایک پہچان، پھر وہ پہچان کے اندر میں بے احتیاطی کے ساتھ کیا ہو گیا کہ رخ عشق رسول کے ساتھ میں پھر انہوں نے دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیاوی اغراض کے لیے، نیمبو پانی کے نظام کے لیے، دعا درود کے نظام کے لیے، اس کے لیے اپنی دکانوں کے چمکانے کے لیے گرین 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 گرین، تو امت کے اندر میں یہ پہچان بن گئی اور چمک شروع ہو گئی امت کے اندر میں۔ خواجہ جی نے جب یہ چشتیہ کلر ہم کو اور آپ کو عطا کیا تو پھر اس کلر کی خصوصیت کہ دیکھ کر کسی کو نفرت ہوتی ہے، حالانکہ یہی وہ راستہ ہے جو وہاں اصل راستے پر پہنچے گا۔ خدا کی قسم ایمان اور اسلام کی حق منزل نالے میں پاک مصطفیٰ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اصل آخری منزل وہی منزل ہے۔ اب چشتیہ کلر جو دیا گیا، اعتراض کرنے والے بھی کریں کیوں بھئی یہ کیا بات ہے، اور اس کی حکمت اس وقت نہیں جانے تھے۔ میرے خواجہ جی نے کس طریقے کے ساتھ میں ایک فرق اور ایک نظام، اور پھر اس چشتیہ کلر کی خصوصیت کو اگر دیکھ لو تو پتہ یہ چل جائے گا کہ پہچان ہے۔ کوئی ہرا رومال اوڑھ کر آ جائے وہ بھی قابل تعظیم ہے، نفرت مت کرو، کیونکہ وہ میرے آقا کی عظمت نے پہنا تھا، مگر کوئی غرض کی وجہ سے اپنا ایک الگ جماعت بنانے کی اور امت سے ایک فرقہ بنا لینے کی اور یہ اپنی الگ پہچان قرار دینے کے لیے، تو اس کی وجہ سے اثرات امت اور انسان کو پیغام کیا پہنچا۔ کوئی برادران وطن کے اندر بھی اگر چلے جائے آپ، ان کی رعایت کے اندر میں اس کا انکار کرو، یہ بھی نہیں بول رہا ہوں میں، ہمارے گھروں پر ماشاءاللہ میرے بچوں کے شاید ہی کہ کوئی بدنصیب ایسا مجید ہوگا میرا کہ جس کے گھر کے اوپر سبز نشان نہ ہو، فوراً لگا لے وہ،
سبز نشان سے ہم کو محبت ہے، اس لیے کہ ملک الموت تیری روح نکالنے کے لیے تیرے گھر پر آئے تو وہ نشان تیری رہبری کرے گا کہ یہ غوث و خواجہ کا چاہنے والا ہے۔ ملک الموت وہاں سٹرائٹ ہو جائیں گے، وہاں پر اطلاع دیں گے پیر کو، اور نظر کرم ہوگی غریب نواز کی، ورنہ مر فاسق و فاجروں کی طرح سے مر جا، مجھے کیا واسطہ ہے۔ اس لیے میرے کوئی مرید کا مکان، کوئی مریدہ کا مکان بغیر سبز نشان کے نہ رہے۔ آج کی تاریخ میں اگر کسی کے مکان پر نشان نہیں ہے تو کل کا دن ایسا گزرے کہ گھر کے اوپر ضرور سبز نشان لگا دے۔ وہ دنیا سے ڈر کر اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ سبز نشان تو ہمارے پاس ہمارے سر کے اوپر کا نشان ہے، لیکن رومال کیوں گرین نہیں تھی؟ اس کی کیا حکمتیں تھی تم کیا جانے۔ اب یہ دیکھیے کہ گرین رومال کے ساتھ میں اگر ہو تو پوری دنیا عالم انسانیت کے سامنے گرین رومال کی پہچان کچھ اور انداز سے ہو گئی ہے، کروا دی گئی، ہو گیا۔ لیکن چشتیہ رومال بالمقابل اس کے اندر میں وہ جاذبیت ہے، وہ کشش ہے، حالانکہ منزل کے اعتبار سے نالہ پاک مصطفیٰ ہی ہے، لیکن یہ وہ رنگ ہے کہ جس رنگ کی وجہ سے دنیا کے اندر میں دو جہاں کے مالک میرے آقا کے چاہنے والے، کہ جن کو مدینے سے میرے مصطفیٰ نے اپنے شہزادے کو ہندوستان کو بھیجا تھا، اور ہندوستان میں امن کے لیے، انسانیت کی محبت کے لیے اور انسانیت کو انسانیت دینے کے لیے، تو جس پر ریسرچ بھی کریں گے، تحقیق بھی کریں گے، تو انگریزوں کو نہیں اقوام عالم کو یہ رخ ملے گا کہ غریب نواز کی زندگی، پوری زندگی انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے، انسانیت کے لیے اور انسانیت کو محبت دینے کے لیے اس نتیجے پر انسانیت پہنچے گی۔ اس کا پرچار جتنا چشتیہ کلر سے ہو سکتا ہے وہ گرین کلر سے بظاہر نہیں ہو سکتا۔ کہے کہ گنبد خضرا کا رنگ گرین ہے، ہمارے گھروں کے اوپر نشان بھی گرین ہے، ہم کوئی دوسرا نشان نہیں لگاتے، ہم ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے نعوذ باللہ منکر ہوتے تو نشان بھی تو چشتیہ لگا لیتے نا، اور پھر وہ چشتیہ نشان کا لگانا بھی کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، کالا بھی لگا سکتے ہیں، سرخ بھی لگا سکتے ہیں، چشتیہ بھی لگا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن ہمارا نظام اشاروں کے بغیر نہیں چلتا، اور اشاروں کی بنیاد پر ہم نظام کو لے کر چلتے ہیں۔ اور اشارے کس کے؟ جن کے غلام ہیں ہمارے آقا جی سلطان احمد خواجہ غریب نواز کی ذات ہے۔ انہوں نے جب اشارہ کیا تو آدمیوں کے لیے چشتیہ رومال نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی دونی، اور ان کے غم اور خوشی کے موقع کے اوپر بھی ان چشتیہ رومالوں کا استعمال۔ اس کی شرافت اور کرامت کو، ہائے ہائے اس کی عظمتوں کا کیا معاملہ ہوگا۔ ایک پہچان کے لیے میرے آقا نے، غریب نواز نے یہ رخ دے دیا، اور اس کی برکات کو اور اس کے اثرات کو اپنی زندگیوں کے اندر میں محسوس کرو۔ جس کو ذرہ برابر بھی چشتیہ رومال کی عظمت حاصل ہو جائے گی، وہ مرتے ہوئے پانی کا، ٹھنڈے پانی کا گھونٹ نہیں بلکہ اپنے چشتیہ رومال کو یاد کرے گا۔ اس کا حق یہ ہے، اس لیے حق تو یہی ہے کہ قیامت کے میدان میں انسانیت دیکھے گی کہ عرش الہی کا رنگ بھی چشتیہ رنگ ہوگا۔ اب یہ اعتراض کرے کہ ہرا کیوں نہیں، چشتیہ کیوں؟ بابا اس چشتیہ کے ذریعے سے تو ہرے تک پہنچے گا، ورنہ ہرے کو تو نے دکانداری کا ایک لیبل بنا لیا، اور اس کی وجہ سے تو انسانیت بزن ہو گئی، اور سہارا ڈھونڈتا اپنی دنیا کمانے کے لیے ہرے نشان کو اور ہرے کلر کو۔ اس لیے غریب نواز نے یہ چشتیہ کلر اس خانقاہ محمدیہ میری نصرتی والوں کو عطا کیا کہ ان کے رومال اور میرے مریدان کی وہ دونیاں، یہ کس بات کا ثبوت ہے؟ اس کی کرامتیں دنیا میں کیسے ظاہر ہوگی؟ اب بھی جتنی ظاہر ہو رہی ہے، اہل نظر بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، اہل نظر بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر چشتیہ رومال ہو نظریں ان کی گھوم جائے گی، لیکن عوام کو یہ پوچھو تو چشتیہ رومال اور خانقاہ سے وابستہ لوگ ہیں تو وہ محبت کی نگاہ سے دیں گے، یہ لوگ چندے لینے والے نہیں ہیں، یہ لوگ کھلانے والے ہیں۔ ان کی خانقاہ میں جاؤ تو یہ پانی پلانے والے، عطر لگانے والے ہیں، یہ لینے والے چندے اور کھانے والے نہیں ہیں، یہ دھوکہ دینے والے نہیں ہیں، بلکہ لوگوں کو پر ایثار کرنے والے، لوگوں سے اخلاق سے یہ پہچان ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اور پھر اس کے ذریعے سے کیا پہچان ہوگی؟ دنیا پہچانے گی۔ کیا اندازہ لگایا غریب نواز کے اس نشان کا اور غریب نواز کی نسبتوں کی، کرامتوں کا۔ ابھی ہم سفر میں جا رہے تو ساجد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا کہ یہاں پر عادل آباد کی ایک تبلیغی جماعت یوگانڈا افریقہ گئی ہوئی تھی،
اور وہاں جانے کے بعد میں ہمارا یہ بچہ مسجد کے اندر میں جا کر بیٹھا تو وہ لوگ دیکھتے رہے، اتفاق سے عادل آباد، یہ اتفاقی چیز تھوڑی ہوتی ہے۔ اس وقت میں اتنے جماعت کے پابند تو نہیں ہیں کہ جماعت ہر جماعت کی نماز، ہر فرض نماز کو جماعت کے ساتھ، کمی ہے میرے بچوں کے اندر میں، پڑھنا چاہیے، کمی ہے، اس کی ہم تائید نہیں کرتے۔ جو نماز نہ پڑھے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور افضل نماز وہ ہے جو جماعت کے ساتھ میں پڑھی جائے، یہ بھی بالکل سچ ہے۔ لیکن اس وقت میں جب عادل آباد ہی کی جماعت ہو، متشدد قسم کے لوگ جو خانقاہ کی مخالفتوں میں، خانقاہ کی مخالفتوں کے کرنے میں ان کی زبانیں نہیں رکتی تھی، ایسے لوگوں کی عادل آباد والوں کی جماعت وہاں جانا اور پھر ہمارے ساجد کا اس مسجد میں جا کر سامنے بیٹھنا، تو پیچھے بیٹھے ہوئے دیکھ لیے کہ ارے یہ تو چشتیہ رومال یہاں پر بھی ہے۔ اس کے بعد ان سے آگے ملاقات کریں، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں کہ کھانے کے لیے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو جانا ہے نہیں، کل مختصر بات ہو۔ وہاں سے آنے کے بعد میں انڈیا کے اندر میں وہ اپنے لوگوں کے اندر میں یہ بات کہ چشتیہ رومال تو یوگانڈا اور افریقہ میں بھی پہنچ گئی، کیا انہوں نے وہاں پر لیبل لگایا؟ میرے بچوں کو میں جو کچھ نظام دیا ہوا ہوں، دوسرے ملکوں میں رہنے والے بچوں کو میں جو کچھ ترغیب دیتا ہوں، کیوں کہ اگر جیسے کہا جا رہا ہے اگر ویسے کرو تو حق تمہارے ذریعے سے، ہواؤں کے ذریعے سے دنیا میں پھیلے گا۔ تم کو عالم بننے کی ضرورت نہیں، اور تم کو وہ تو اعزاز کی چیز ہے، اس کا انکار نہیں کریں گے ہم، لیکن انگلش اور دوسرے ملکوں میں ہم کیسے جائیں، اور دوسرے ملکوں تک پیغام کیسے پہنچے، اور خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کا نظام کیسے پہنچے؟ اے جاہل کے بچے، تو اتنا کر دے جتنا تیرا پیر کہہ رہا ہے، تو تیرے ذریعے سے، تیرے جسم کو لگی ہوئی ہواؤں کے ذریعے سے خدا دنیا میں ہواؤں کو پہنچائے گا اور حق کو پہنچائے گا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہاں پر آ کر کہہ رہے ہیں ارے یہاں پر تو چشتیہ رومال اور خانقاہ محمدی، بابا ہم وہاں پر گئے، انہوں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے ملکوں کا سفر کیا، یہاں تو ان کو خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی سمجھ میں نہیں آئی، ان کے لاکھوں روپے جماعتوں میں خرچ کروا کر وہاں ان کو سمجھ میں آیا کہ چشتیہ رنگ کیا ہے اور یہ خانقاہ محمدی کا نظام کیا ہے، میرے اس بچے کی وجہ سے۔ ان کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، لیکن بس ہمت مت ہو، تم جنگلوں میں جاؤ، تم تقریبوں میں جاؤ، اپنوں میں جاؤ، پرایوں میں جاؤ، لیکن وہاں پر اپنے دل کے رخ کو مت بدلو۔ اس میں وہ برباد ہے وہ مرید اور وہ خلیفہ جو اس چشتیہ رومال کی زینت کو وہ اپنے لیے حجاب سمجھے یا اپنی عزت میں کمی سمجھے۔ یہ رہا تو لوگ کیا کرتے کہ گیا وہ تو ہو گیا، ٹکٹ ختم ہو گیا، اس کا بیلنس ختم ہو گیا، وہ تو ڈیلیٹ ہو جائے گا، لسٹ سے نکل جائے گا۔ اس لیے جو ذرا لسٹ سے نکلے سب سے پہلے ان کی چشتیہ رومال ختم ہو گئی۔ ہم نہیں بولے چشتیہ رومال مت توڑو، لیکن کیا ہوا؟ ٹھیک ہے دوسرے پیر سے جا کر بیعت ہو گئے تو کیا ہم یہ بولے تھے کہ چشتیہ رومال بھی مت توڑو، تم یہ ہماری ہے، ہماری پہچان ہے، تم نہیں؟ لیکن کیا ہوا کہ دور دور تک کبھی چشتیہ رومال ان کے پاس میں نہیں رہی۔ وجہ کیا ہوا کہ کھینچی جاتی ہے، غریب نواز ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ان کو کہ جب تم ہمارے نظام کے نہیں رہے تو پھر ہماری کوئی امانت تمہارے پاس میں نہیں رہے گی، تم ہمارے سپاہی نہیں بن سکتے ہو۔ اس لیے میرے بچوں یہ نظام، اللہ تعالیٰ اس نظام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نظام دنیا میں حق کے ظاہر کرنے کا، اولیاء کا نظام کیا ہوتا ہے؟ انسانیت کو بچانے کا اور انسانیت کو حق کے راستے پر لانے کا۔ یہ ذمہ داریاں ہیں، اپنی قابلیت پر، اپنے ان پڑھ ہونے پر، اپنے جاہل ہونے پر اور اپنے گوار ہونے پر اور اپنے ترکاری کے پوتے اٹھانے اور اپنے محنت اور مزدوری کرنے کو مت دیکھو، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر مرید سپاہی بنے اس لائن کا کہ وہ اگر کسی کو دیکھ لے، اطاعت تو اس کے اندر میں بہت ہے، لیکن محبت نہیں ہے میرے آقا کی، محبت نہیں ہے اہل بیت کی، اور محبت نہیں ہے پنجتن پاک کی، محبت نہیں ہے اگر اولیاء کی اور آل علی اور اولاد علی کی پہچان تو ہو جائے گی نا، تو فوراً تمہارا دل ابل جائے، اس وقت میں آنکھوں سے آنسو نکل جائے اور دل کے اندر میں گدگدی پیدا ہو جائے، اور یہ نہ ڈھونڈے کہ وقت دیکھیں گے ذرا موقع دیکھ کر، ارے یہ لیٹرین کے پاس میں کھڑے ہو کر کیوں، اور یہ بس میں کہیں کو، اور وہ شادی میں کہیں کو، وہ ولیمہ میں کہیں کو، یا قبرستان میں کہیں کو، میت کے ساتھ نہیں، بلکہ فوراً یہ کہہ دیں کہ بھائی اس مرض کا علاج اس لیے کہ اطاعت پر نجات نہیں ہوگی، محبت پر نجات ہوگی۔ کہے پر ہوگی؟ اطاعت پر نجات نہیں ہوگی۔ اطاعت اگر غرض کے لیے ہوگی تو خدا منہ پر مار دے گا۔ منافقین اطاعت کتنی نہیں کرتے تھے لیکن کام نہیں آئی، محبت نہیں تھی، خدا نے ان کے دین کو ان کے منہ پر مار دیا۔ اس مرض میں ہم بھی وہاں کہو اپنے مرض کی بات، وہاں تو اپنے کو ثبوت پیش کرنے کے لیے چھپاتے ہیں،
بلی پیخانہ جیسا چھپاتی نا ویسے اپنے آپ کو جیسے کہ بہت بابا ہاں ماشاءاللہ ہاں. اب سو چوہے کھا کے بلی حج کو گئی، کیا مرید بن گیا کہ اب سمجھ رہا ہے کہ میں تو پاٹ سچ بن گیا ہوں. ارے ایک نہیں 1 لاکھ کبھی اپنی جسم کے اندر میں جتنے جراثیم اتنی برائیاں تو اپنے اندر میں دیکھ. اب وہاں پر چھپاتا اپنی نسبتوں کو، کیوں؟ یہ کمینہ پن ہے اس کا. وہاں ظاہر کر کہ میں بھی تو، ہم یہاں بیانوں میں نہیں بولتے کہ ہم بھی 35-38 سال گلی گلی دلی جماعت گھومے نا جی دنیا میں. ہوا نا، کیوں نہیں اپنے کو ظاہر کرتے؟ ہم بھی وہی بدعقیدی کے مریض اور کینسر کے مریض تھے اور کرونا کے مریض تھے. کیوں تمہاری زبانیں بند ہو جاتی ہو اپنی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے؟ باطن کی گندگیوں پر ظاہر کے چمن کیوں کھلواتے ہو تم کو؟ غریب نواز اگر تم کو چشتیہ اور مال دیے تو اس کی قدر کرو، اپنے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرو کہ تمہارا ہی حال ہمارا تھا اور تم سے بدتر حال ہمارا تھا. ہم تہجد نہیں چھوڑتے، نمازیں نہیں چھوڑتے، مسواک کی کاڑی ہم سے دور نہیں ہوتی، اور سونے کی دعا اور کھانے کی دعا ہم کو نہیں چھوڑتے. لیکن حقیقت یہ تھی کہ ہم مریض تھے وہ کینسر کے اور کرونا کے، کہ میرے آقا سے محبت ہمارے اندر میں نہیں تھی. لیکن یہ چیز ہم کو نہ جماعتوں میں ملی، نہ مسلکوں میں ملی، نہ مسجدوں کے محرابوں میں ملی، نہ علماء میں ملی، نہ دوسروں کے پاس سے ملی، بلکہ یہ چیز اور یہ شفا اور یہ دوا جو ملی ہم کو خانقاہ محمدی کی چوکھٹ پر ملی. بول سکتے کہ نہیں بول سکتے؟ اپنے کو پیش کرو پہلے، اور وہی سپاہی جو اپنے کو پیش کرے اسی کے ہاتھ پر فتح ہوتی ہے. اور وہ سپاہی جو میدان میں اپنے کو بچا کر کمانڈر دوسروں کو آگے بڑھا رہا ہے تو فوج مر جاتی ہے اور ناکامی مل جاتی ہے. میرے خانقاہ محمدی کے بچوں، چاہے کل کا مرید کیوں نہ ہو، وہ اپنے کو سپاہی بنا کر لائے. میری زندگی کے اندر میں اپنے تجربات کو سامنے رکھے، اپنے کو پارسا ثابت کرنے کے لیے ان کے سامنے اگر اپنا تجربہ نہیں بولے. ہم یہ بیان یہ سنے تھے، یہ عقدہ سنے تھے اور یہ نکتہ سنے تھے، اور ہمارے حضرت یہ بولے، وہ حضرت بولے. وہ حضرت کے پاس انہیں آتا کب، حضرت اس کے پاس جاتا کب؟ تو بھی مر جائے گا، انہیں بھی مر جائے گا. اس کے لیے اپنی ذات کو رکھو، اپنی ذات کو، کہ یہی مرض میں ہم بھی مبتلا تھے لیکن ہم کو دوا ملی. بھئی کہاں ملی دوا؟ محبت رسول کہاں ملتا ہے؟ نعرہ پاک مصطفیٰ پر فرفتگی کہاں ملتی ہے؟ پنجتن پاک پر قربانیاں، پنجتن پاک سے محبت کہاں ملتی ہے؟ آل رسول، آل علی اور اولاد علی کی سچی محبت کہاں ملتی ہے؟ ہاں ہم کو ملی جو ظاہری اعتبار سے جہاں پر جانے لگ جاتی تھی اور 15 سال کاندھے پہ کملی ڈال کر گھومتے ہوئے جنگلوں کی خاک چھانتے رہتے تھے، تب کہیں جا کر حق اللہ تعالیٰ عطا کرتا تھا. لیکن غریب نواز نے کرم فرما دیا اور چلتے راستے کے اعتبار سے اولیاء اکرام نے ہم پر آپ پر نظر ڈالی اور ہمارے بیماری کے علاج کے لیے ایک چٹکی کا نسخہ مل گیا. محبت رسول کا راستہ ملا کہ نہیں؟ محبت رسول، خدا کی قسم خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی محبت رسول اور عشق رسول، نعرہ پاک کی عظمت کے رسول کے، اس کے علاوہ ہمارے پاس میں کچھ نہیں ہے. یہی حاصل کرنے کا نظام خانقاہ کا نظام ہے، خانقاہ محمدی کا نظام ہے. اس کے علاوہ کچھ اور چاہتے ہو تو تم گمراہ ہے. آنا بند کر دو، ہمارے مرید نہ رہو اور نکل جاؤ، آزادی کی زندگی گزارو، کوئی واسطہ نہیں. لیکن ہمارے پاس میں تو ہم تم کو چلا کر، تم کو سنبھال کر، تم کو دنیا میں ذلیل کروا کر اور تمہارے گھروں کو بکوا کر، تمہارے بیوی بچوں سے تمہیں دور کر کے جو دولت ہم دلانا چاہتے ہیں وہ دولت نعرہ پاک مصطفیٰ کی محبت ہے، جو اصل دولت ہے. وہ دولت ہم کو ملی ہے، وہ شفا ہم کو ملی ہے. ہم بھی مریض تھے تو پھر کہے گا کہ اپنی برادری کا ملا نہ. حمال کو، آٹو والا آٹو والے کو، ترکاری والا ترکاری والے کو، آفس میں کام کرنے والا آفس میں کام کرنے والے کو، اور نمازی کو، اور پھر بس میں بیٹھنے والے مسافروں کے ساتھ میں، ٹرین میں جانے والے مسافروں کے ساتھ میں. کب تک اپنی زبانوں کو گونگی رکھو گے؟ دنیا کے لیے بہت بک بک کرتے ہو، لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا ہے میرے بچوں کے اوپر کہ جس مقصد کے لیے میں زبانوں کو کھلوانا چاہتا ہوں، تمہاری زبان کو آگ کی کیسیوں سے کاٹا جائے گا. کہ دنیا کے معاملے میں بڑے بک بک کرتے تھے، فارمولے بیان کرتے تھے، عہدے کھولتے تھے، لیکن حق کے نظام کے لیے تم گونگے بن جاتے تھے. نہیں، وہ کام تو ان کا اچھے، وہ کام تو انہوں کریں گے. نہیں، ہر میرا مرید اور ہر خلیفہ موجودہ زمانے کے اندر اس کی ذمہ داری ہے کہ تم کیا کرو، کہ تم جو ہے نا بھائی، اس سے زیادہ ہم مریض تھے اس معاملے میں.
عشق رسول ہمارے پاس میں نہیں تھا. نماز پڑھو جنت حاصل کر لو، روزے رکھو، وہ کرو یہ کرو، یہ سمجھتے تھے ہم. لیکن ہم کو محبت رسول کا نسخہ جو ملا ہے وہ کہیں اور نہیں ملا. آل علی اور اولاد علی کی محبتوں کا نسخہ جو ہم کو ملا ہے، صحت ملی ہے، کہیں اور نہیں. پنجتن پاک کی عظمتیں جو ہم کو کہیں اور نہیں ملی. بات تو صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اس خانقاہ کی غلامی کی وجہ سے، اس خانقاہ کی تعلیمات کی وجہ سے تو ساری دولتیں ملی ہیں. جھوٹ تو نہیں کہلوا رہا ہوں میں، اور میں تو جھوٹ نہیں کہلا رہا ہوں. اور تم کتنے بڑے مجرم ہو اگر تم سچ نہ کہہ رہے ہو. سچ نہ کہنا جرم نہیں ہے. مجرم مانو اپنے آپ کو، زبانوں کو کھولو، جاہل جاہلت کے ساتھ میں کھولے. تمہارا معاملہ تم سے زیادہ برا معاملہ. تم تو بھی نماز پڑھتے لیکن ہم تو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. بولو نا، اپنی کمیوں کو ظاہر کرو. پھر کہے گا کہ بھائی کیا کمی تھی. لیکن اب احساس ہوا ہے ہم کو محبت رسول جو اللہ کو پسندیدہ، اس کے بغیر خدا کے پاس نجات نہیں ہے. وہ ان چیزوں، ان لائنوں میں کہیں نہیں ملی ہم کو. اور یہ چیز بڑی آسانی کے ساتھ میں ملی ہے. تو ہمارے مرید بننے کے بعد میں، مرید کے ایڈورٹائزمنٹ نہیں کروا رہا ہوں میں، لیکن چوکھٹوں سے جوڑو، اولیاء کے خانقاہوں سے جوڑو ان کو. جیسے وہ مثال اپنے لیے یاد رکھ لینا کہ سب سے بڑا مرض تمہارے اندر میں تھا اور بڑی آسانی کے ساتھ میں کہیں پر تمہارے اس مرض کا علاج ہو گیا. تو اگر وہ مریض تمہارے سامنے آئے تو پھر اچھل کر تم اس کو کہیں گے کہ اس کی دوا ہمارے پاس میں ہے، تمہارا علاج بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میں خود اس منزل سے گزرا ہوا ہوں. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس لیے جو بھی ملے، جہاں بھی ملے، اس کے سامنے اپنی زندگی کا تجربہ رکھ کر کہو. جیسے تمہارا پیر علی اعلان پوری دنیا میں کہتا ہے کہ ہم بھی 35-38 سال گلی گلی گھومے دین کے نام پر تبلیغ کے اندر میں جان و مالوں کو لگاتے ہوئے، لیکن وہ دولت جو حقیقت میں تھی وہ نہیں ملی کہیں پر. اگر وہ ملی ہے تو میرے غریب نواز کی چوکھٹ پر، راجن شاہ ولی کی بارگاہ میں اور راہ طریقت کے اندر میں اولیاء کی محبت، پنجتن پاک کی محبت، اصل دین ہم کو یہاں ملا ہے. تم کیوں ڈرتے ہو؟ لوگ غلط کہنے کے لیے نہیں ڈرتے، اور میرے بچوں پر افسوس ہے کہ صحیح ظاہر کرنے پر ڈرتے ہیں. کیوں مرعوب ہوتے ہو؟ کسی کے باپ سے 10 روپے تم نے چندہ لیا اپنے نظام کے لیے؟ پوری جرت کے ساتھ میں امت کو یہ رخ بتاؤ، جہاں موقع ملے وہاں پر سمجھ جائے کہ ہاں ان سے بات ہوگی تو یہ سیدھی خانقاہ کی بات کریں گے. اور وہ تمہارا اس وقت پر وقتی بات کرنا، 10 مجلسوں میں جڑنے کے بعد میں وہ اثر نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت کے اوپر آپ حضرات، تمہارا پیر نہیں، تمہارے خلیفہ نہیں، بلکہ ایک عام مرید بھی اگر اس رخ کو اختیار کرے اور حق کو دنیا میں ظاہر کرنے کی کوشش کرے تو پھر خواجہ جی کہیں گے کہ ہاں میرے بچوں کو میں نے جو نسبتیں عطا کی ہے وہ کام کی نسبتیں تھی، اور کام ہو رہا ہے اور حق دنیا میں پھیل رہا ہے. اولیاء کا مقصد امت کو اور انسانیت کو حق دینا ہوتا ہے. کیا دینا ہوتا ہے؟ اور اس حق کو ہم نے اپنی زبانوں کی وجہ سے ہم کو بیان کرنا. بیان کون کرو بولا؟ مکہ بیان کرتا ہے اور زبان جانتا ہے. یہ اولیاء اکرام کے زبان جانتے تھے علاقے کی. راجن شاہ ولی تیلگو چلتی تھی، تیلگو جانتے تھے. ضرورت نہیں ہے یہ ہیلے بہانے ہیں، نکلو انہیں ہیلے اور بہانوں سے. بیمار ہو جائے تو انگلش جاننے والے ڈاکٹر کے پاس میں جا کے اپنا علاج کراتا کہ نہیں کراتا؟ حرکتوں سے وہ یہاں درد درا سا، یہاں بھی ہو رہا، یہاں کرتا کہ نہیں کرتا؟ اور یہ نظاموں کے معاملات کے اندر میں بیان کیا کر سکتا ہوں؟ میں کیا سمجھاؤں؟ میرے کو سمجھانا نہیں آتا، میرے داتا گر گئے اور مجھے لکھنے آتی اور مجھے نہیں معلوم نا. ارے تیرے کو کہاں قرآن و حدیث سناؤ کہہ رہے ہیں؟ تجھ کو تو یہ سنا کہ ہم بھی ایسے ہی تھے، لیکن ہم کو یہ دولت یہاں سے ملی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی یہ دولت کو حاصل کرو. تو پھر امت کے اندر میں اس نظام کی تبلیغ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے ہر میرا مرید اور میرا ہر خلیفہ مجلسوں پر ڈیپینڈ، لنگروں پر ڈیپینڈ، نعتوں پر ڈیپینڈ، اور اسی طریقے سے اتوار کی مجلس پر ڈیپینڈ نہیں، بلکہ زندگی کے 24 گھنٹے میں اپنے آپ کو کھول کر حق کا سپاہی بنا دو. اور تمہاری محنتوں کی وجہ سے تم تصور نہیں کر سکتے کہ چشتیہ رومال تم کو، تمہاری خدمات کو کہاں تک پہنچائے گا. میں نے مثال دے دیا نا ہمارے ساجد کی، کہ یہ بھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اگر یہ بھی کہ دوسرے ملک میں حضرت تھوڑی دیکھ رہے ہیں، اس واسطے سے یہاں پر یہ ملک میں یہ چشتیہ رومال کیسی چلتی. بڑا بدنصیب ہے وہ گنڈا ہے میرا مرید کہ جو میرے سامنے تو چشتیہ رومال اور میرے غیاب کے اندر میں، کیا وہ میرے غریب نواز کو دھوکہ دے سکے گا؟ وہ غوث العظم کو دھوکہ دے سکے گا؟ وہ
وہ تو دیکھ رہے ہیں جو یہ سمجھے کہ چشتیہ رومال خالی مجلس میں اور چشتیہ رومال خالی مسجد کے اندر میں یا مجلسوں کے اندر میں خانقاہوں کے اندر میں، باقی اپنا سول ڈریس، میں اپنے مریدوں سے کہتا ہوں کہ سول ڈریس نہیں بلکہ تمہارے اپنے روح کا ڈریس بناؤ خانقاہ محمدی والو، یہ چشتیہ رومال کو روح کا ڈریس۔ مر رہے ہو، سمجھ میں آ جائے کہ میں مر رہا ہوں، میری آخری سانس، اس وقت اپنے ٹھنڈے پانی کو اپنی اولاد کو یاد نہ کرو بلکہ چشتیہ رومال کو ڈھونڈو۔ میری بعض بچیاں ایسی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات ان کی قبروں کو خوب چمکایا ہے کہ جنہوں نے اسٹیچر کے اوپر پڑھ کر آخری سانس ہے تو کہا کہ کچھ نہیں اولاد وغیرہ، لیکن میری چشتیہ دونی میرے پاس میں لے کر آؤ۔ کاغذ نگر کی ایک بچی ایسا نہیں ثبوت دی۔ اور یہ مسنڈا نندی بھائی اپنا سول ڈریس نہیں، وہ پینٹ بوشٹ، سوٹ کوٹ پینٹ، شادی اور عقد اور بیاہ، اور وہاں پر کائی کو لا حول ولا قوت، تو گنڈا ہے میرے پاس میں، ملے گا تجھے انڈا، کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ تو اس نظام کو اپنے روح کے ساتھ میں جوڑ۔ تیرا روحانی لباس ہے، یہ جسمانی لباس نہیں ہے، روحانی لباس ہے، اور جو اس کو اپنا روحانی لباس نہ بنائے تو وہ تو خود دھوکہ کھا رہا ہے، دھوکہ نہیں دے رہا ہے دوسروں کو، خود دھوکہ کھا رہا ہے۔ تیرے مرنے سے پہلے تیری چشتیہ رومال اور تیری نسبتیں چھین لی جائے گی، بدعقیدے آ کر کھینچ کر پھاڑ کر پھینک دیں گے، یہ کہیں کو نہیں جانا چاہیے، سفید کفن رہنا، یہ نہیں رہنا، تیری اولادیں خود چھین لے گی، کیا ہوگا پھر؟ روحانی لباس تو نے نہیں بنایا۔ اس لیے میرے بچوں، اندھوکناک مسئلہ ہے، چشتیہ لباس کو، چشتیہ رومال کو زینت کا تو ہم نے بنا کر دیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس چشتیہ رومال کو تم اپنی روحانیت کا لباس بناؤ۔ کیوں؟ اس کی نسبت راست غریب نواز کی چوکٹ سے ہے، اور اس کی نسبت غریب نواز کی نسبت راست مدینہ پاک کی چوکٹ سے ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے درمیان میں۔ غریب نواز نے انعام کر کے یہ دولت میرے بچوں کو عطا کی ہے، اس کی قدر کا حق یہ ہے کہ نیند میں سے اٹھو بھی تو پہلے چشتیہ رومال کو یاد کرو، بغیر چشتیہ رومال کی کوئی نظر نہ آئے، اور اس کو اپنی روحانیت کا لباس بناؤ، تو پھر اس کی کرامتیں دنیا کے اندر میں ظاہر ہوگی، تمہاری نسلوں کی تربیت ہوگی، تمہاری بیٹیوں کے اندر میں تاثر پیدا ہوگا، اور تمہاری اولادوں کے اندر میں تاثر پیدا ہوگا کہ نہیں ہمارا باپ بھی ایک رنگ کو پسند کرتا تھا۔ وہ غریب نواز کا پیغام پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ اب انہیں کبھی کبھی ڈگمو گوشت کو چلے گا تو رومال چھوڑ دیا، برش تو یاد رہا مگر مارکیٹ کو چلے گیا تو رومال نہیں، ارے کون ہے وہی ذرا دور کے۔ اور اتنے برخلاف میں اجمیر شریف میں جب گئے تھے، لاکھوں کا مجمع وہاں پر رہتا ہے، لیکن چشتیہ رومال والوں کو غریب نواز نے کیسی عظمت ادا کی تھی۔ ہر ایک کہہ رہا تھا کہ اچھا یہ خانقاہ محمدی والے عادل آباد کے لوگ، پہچان ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ اب اس بچے کی یوگانڈا میں پہچان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کس سے ہوئی؟ کیا بیان کیا؟ یہ نعت پڑھا، منقبت پڑھا، صرف ایک چشتیہ رومال، نہ بیان کیا نہ کچھ کیا۔ پہچان وہاں پر نہیں ہوئی بلکہ عادل آباد میں آ کر انہوں نے پہچان کروائی۔ ارے یہ خانقاہ کا نظام اور چشتیہ رومال تو ہم یوگانڈا میں ان کے پیسے خرچ کروا کر غریب نواز ان کو وہاں پر یہ نظام سمجھائے ہیں۔ احساس تو پیدا ہوا ہوگا نا، ہم اس کو تو یہاں کے نظام سمجھ رہے، لیکن یہ تو دنیا میں پہنچ رہا ہے۔ اور بچے کہنے والے نے بھی کہا، یہی بچہ ہم سے یہ بات کہا کہ ارے یہاں کی بات کیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ چند سالوں میں دیکھیں گے پوری دنیا میں تم کو چشتیہ رومال نظر آئے گی۔ غریب نواز کی مرضی ہے، چاہیں گے تو نوازیں گے وہ۔ اس لیے میرے بچوں چوک مت جاؤ، محروم نہ ہو جاؤ۔ یہ دولتیں جب غریب نواز نے بغیر محنتوں کی عطا کی ہے تو اس کو اپنے روحانیت کا لباس بناؤ۔ اس کی پھر کرامت اور شرافتوں کو دیکھیں گے کہ تمہاری قبر اور میدان محشر میں جو چشتیہ رومال کو اپنی قبر میں اپنے ساتھ میں لے کے جائے گا، جیسے قبر میں جاؤ گے ویسے ہی قیامت میں اٹھو گے۔ تو کیا میں نہیں کہوں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جیسے زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے قبر میں ویسے ہی قیامت میں قبر سے اٹھائے جاؤ گے۔ تو چشتیہ رومال والوں، اگر اپنی قبروں میں اگر تم چشتیہ رومال لے کر جاؤ تو میرا وجدان اور عقیدہ ہے کہ تم چشتیہ رومال کے ساتھ وہاں پر اٹھو گے، اور جو چشتیہ رومال اور رنگ کے ساتھ وہاں پر اٹھے گا، خواجہ جی کی نظر کرم نہیں پڑے گی۔ جو یہیں پر آنکھ مچولی کھیلے کہ کاروبار پر نکو، آفیسوں میں نکو، دعوتوں میں نکو، عقد اور ولیمے کے اندر میں نکو، جو چشتیہ رومال کو روحانی لباس بنانے کے لیے میں نے تمہیں عطا کیا ہے، اگر تم نے جسمانی لباس بنایا اور چشتیہ رومال کے نظام کے معاملات کے اندر میں تم نے آنکھ مچولی کھیلی کہ یہ کیوں خالی مجلس میں، یہ چیز کیوں خالی خانقاہ میں عقد کے وقت میں چشتیہ رومال کہے کو،
میرے ایک بچے نے اچھا جواب دیا کہ چشتیہ رومال کہیں کو رشتہ داروں نے کہا تو پھر میں بغیر لباس بغیر پینٹ بشرٹ کے بھی آ کے بیٹھ جاؤں وہاں پر بغیر لباس کے. ارے ایسا کیسا بول رہا؟ تو کہا کہ ویسا بیٹھ سکتا ہوں لیکن چشتیہ رومال نہیں چھوڑ سکتا ہوں. ایسے پہلوانوں کی ضرورت ہے, ایسے بزدل نندل بیلوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے جو آفسوں میں جا کر رومال کو چھوڑ دے, جو میتوں میں جا کر چھوڑ دے, جو جمعہ کی نماز میں جا کر چھوڑ دے, جو دعوتوں میں جا کر چھوڑ دے. میں نے زینت کے لیے چشتیہ رومال دیا ہوں تم کو. اگر تم اس رومال کے ساتھ میں اگر ایسی بے عزتی کا معاملہ کرو تو مرنے سے پہلے تمہارے سے چشتیہ رومال چھین لی جائے گی. میں نے تم کو قبر میں لے آنے کے لیے دیا ہوں چشتیہ رومال, کاموں کے بنانے کے لیے, نیمبو پانی کے نظام کے لیے نہیں دیا. کوئی مسلک اور جماعت کی بنیاد پر میں نے چشتیہ رومال تمہیں نہیں دیا, بلکہ چشتیہ رومال تم کو اس لیے دیا ہوں تاکہ زینت کے ساتھ میں تم اپنے جسم کی زینت کے ساتھ میں زندگی گزارو. اس کی کرامتوں کو تم اپنی نظروں کے سامنے, جو میں نے ساری مجلس کے اندر میں عرض کر دیا. اور جب یہ زینت بنے گی تمہاری تو تمہاری روح کے اوپر اس کا اثرات پڑیں گے. تمہاری روح کے اوپر چشتیہ رنگ ظاہر ہوگا. نیند میں سے اٹھیں گے, کون ہے ہندوستان میں تمہارا؟ ماں باپ سے پہلے غریب نواز یاد آئیں گے, اور اسی حالت میں تم مرو گے اور چشتیہ رومال کے ساتھ میں کفنوں کے اندر میں جاؤ گے قبر کے اندر میں. تو میرے آقا نے فرمایا کہ جیسے قبر میں پہنچو گے ویسے ہی قیامت میں اٹھائے جاؤ گے. تو پھر اس چشتیہ رنگ کو لے کر اگر قیامت کے میدان میں اٹھو تو پھر غریب نواز تو کہ آ رہے یہ تو میرے غلام ہیں 15ویں صدی کے, یہ خانقاہ محمدی کے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہ ماں ساتھ, نہ باپ ساتھ, نہ کوئی نزدیک آ رہا ہے, ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, دور دور دور. لیکن وہاں قریب کرنے والی ذات جن کے ہاتھوں میں خدا یشفعو عندہ الا باذنی, اللہ تبارک و تعالی بعض بندوں کو شفاعت کا اذن اور حکم دے دیں گے. ان میں سے یہ اولیاء اکرام ہوں گے جس میں غوث و خواجہ ہوں گے. وہ اشارہ, ارے مشکل ہوگی, بچا کر لے گیا ہے قبر میں اس نے. اگر دنیا میں کھٹ پھٹ میں رہا, کام کے پرتے چشتیہ رومال کو استعمال کیا, پیر غصے میں آتا کیا یہ دیکھ لیا تو اس کے واسطے تو تیرا یہ ڈگمگ, تیرا یہ منافق پن تو تیری زندگی میں رومال کو تجھ سے دور کر دے گا. میں نے زینت کے لیے دیا ہے اور روح پر سجانے کے لیے دیا ہوں. تمہارے غم اور خوشی کے موقع پر ہر جگہ تم اپنی زینت کو سنبھال کر رکھو. زیادہ برا ہو جائے گا تانا مارنا, لیکن برادران وطن ہندوازم کے اندر میں کیا ہوتا ہے کہ جو عورت تلک کو نہ لگائے, منگل سوتر کو نہ لگائے, وہ فاحشہ عورت کہلاتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پھر غریب نواز نے تم کو غلام بنا کر, غلام بننے کے قابل تھے, اجمیر کی چوکھٹ پر جانے کے قابل تھے, اپنے ماحول و معاشرے کے اندر میں چشتی کہلائے جانے کے قابل تھے, لیکن انہوں نے اپنا بنایا اپنے کرم سے. اور تم اگر اس رومال کو اور اس نظام کو اپنے کام پرتے کے لیے, اپنے مقاصد غیر کے لیے اگر اس رومال کو, اس کی اہمیت کو ختم کرو تو پھر تمہاری زندگی میں یہ نظام چھین لیا جائے گا. تم کو پھر ضرورت سے میرے خواجہ جی پھر یہ کہیں گے کہ اچھا یہ کلیا پات کا پتا ہے کہ کام پورا دو, پھر کھوٹی پہ سے نکالو, گلے میں ڈالو, اس کے بعد کام ہو گیا تو بس اس کو وہاں پر لگا دو. اگر یہ ناقدری ہوگی تو پھر خطرہ یہ ہے کہ اس بے رنگے پن کی وجہ سے ایمان کہیں سلب نہ ہو جائے. اس لیے میرے بچوں بڑی دولت ملی ہے, اس دولتوں کو اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.